اسلام کی تین عظیم فتح یروشلم، کنسٹینٹینوپل اور اسپین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ اسلام کی ہسٹری کی تین کمال کی جنگوں کے بارے میں جانو گے، جیسا کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا، کس طرح سلطان محمد فاتح نے کنسٹینٹینوپل کو فتح کیا اور کس طرح طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا۔ یہ تینوں جنگیں اسلام کی ہسٹری کی فیمس جنگوں میں سے ہیں اور آج تک ان جنگوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سو لیٹس بگن۔ اسپین، جس پر ایک ٹائم میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہی آج اسپین میں صرف 5% مسلمان رہتے ہیں اور یہاں سب سے زیادہ پاپولیشن کرسچنز کی ہے۔ لیکن آخر کس طرح اسپین ایک مسلم کنٹری سے کرسچن کنٹری بنا؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ 7ویں صدی کے آخر میں جب امیہ خلافت اپنی پیک پر تھی اور بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی تھی، جیسا کہ نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے علاقے مسلمانوں کے انڈر آ چکے تھے، تو اسی دوران مسلمانوں کی نظر آئیبیرین پیننسولا پر پڑی، جسے آج ہم اسپین کہتے ہیں۔ اس وقت اسپین پر ویزیگوتھک کنگڈم رول کر رہا تھا، جو 5th سینچری سے اس علاقے کو رول کرتا آ رہا تھا، لیکن اب ان کا کنگڈم کافی ویک ہو چکا تھا، کیونکہ کنگ وٹیزا کی وفات کے بعد پاور حاصل کرنے کی دوڑ میں ان کے درمیان سول وار شروع ہو گئی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن چانس تھا۔ اس وقت نارتھ افریقہ میں بنو امیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے اسپین فتح کرنے کے لیے 7,000 کا لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا جنرل طارق بن زیاد تھا۔ طارق اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں میں گبرالٹر پہنچا۔ لیکن جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کنگ روڈرک 20 سے 40,000 کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے آ چکا تھا، جبکہ مسلمان صرف 7,000 تھے۔ یہ دیکھ کر طارق سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے حوصلے کم ہو چکے ہیں۔ ان کے ایک طرف روڈرک کا بڑا لشکر تھا اور دوسری طرف سمندر۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو آرڈر دیا کہ ساری کشتیاں جلا دی جائیں تاکہ کوئی بھی مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور یہ جنگ جیت گئے۔ اس فتح کے بعد طارق کی فوج نے 1 سال کے اندر دوسرے شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ بن نصیر بھی 18,000 کے لشکر کے ساتھ طارق کی فوج کی مدد کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر پورے اسپین کو فتح کر لیا۔ لیکن اس کے کچھ سال بعد امیہ خلافت کو ٹکر دینے کے لیے عباسی کھڑے ہوئے، جن کے لیڈر کا نام ابو مسلم تھا، جو بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر کے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ عباسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عباسی خراسان میں سیکرٹلی کام کرنے لگے اور اس وقت کے اسکالرز اور لیڈرز کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے۔ اس طرح اس دور کے شیعہ مسلمان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عباسی سیکرٹلی اپنی فوج تیار کرنے لگے۔ جب مروان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سیریا میں اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور بعد میں عباسیوں کی فوج کا مقابلہ کرنے نکل پڑا۔ اس کے بعد دونوں فوجوں کا سامنا زیب ریور کے پاس ہوا۔ مروان کی فوج کافی بڑی تھی، جبکہ عباسیوں کی فوج ان سے کافی کم تھی، لیکن وہ جذبے سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ وہ بنو امیہ کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابو مسلم بار بار ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور عباسی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور یہ جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد مروان جنگ چھوڑ کر ایجپٹ بھاگ گیا، لیکن عباسیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ پھر یہ دماسکس کی طرف روانہ ہو گئے، جو اس وقت بنو امیہ کا کیپٹل تھا، اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس طرح آفیشلی عباسی خلافت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بنو امیہ کے سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کیا، اور جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کی قبروں کو بھی اکھاڑ دیا، جیسا کہ معاویہ اور یزید۔ لیکن ان دونوں کی قبروں میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن
جو کہ ایسٹ میں بنو امیہ کا ایک رولر تھا، اسپین کی طرف بھاگ گیا کیونکہ اس وقت اسپین مسلمانوں کے پراپر قبضے میں نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے وہاں پہنچ کر خود کو اسپین کا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا اور اس طرح اب امیہ خلافت صرف اسپین تک لمیٹڈ ہو کر رہ گئی۔ عبد الرحمن نے اسپین کا نام بدل کر الاندلس کر دیا۔ جیسے ہی اسپین عبد الرحمن کے انڈر آیا، اسپین ترقی کرنے لگا۔ اس وقت اسپین کے شہر کورڈوبا میں دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے اور یہاں سے کئی بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے۔ اس دوران سائنس، الجبرا، میتھ اور فزکس پر ریسرچ ہونے لگی۔ لیکن کچھ سال بعد کورڈوبا میں مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ مسلمان ہمیشہ کی طرح طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران ناردرن اسپین میں کرسچنز طاقت میں آ گئے اور پورے اسپین میں ایکسپینڈ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس جنگ کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی ہار کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ یہ جنگ مسلمان ہار گئے اور اس کے بعد اسپین میں مسلمان بہت کمزور ہو گئے۔ آخرکار اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں کا رول ختم ہوا، کرسچنز نے اعلان کیا یا تو مسلمان اور یہودی کرسچینٹی کو قبول کریں یا پھر ان کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر زیادہ تر مسلمانوں نے اسلام چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کر لی اور اس طرح اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا دی اینڈ ہو گیا۔ 1137 کو عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا، جسے آج ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا جو اس وقت زنجیڈ ڈائنسٹی کے ملٹری لیڈر تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا بچپن بالبیک اور ڈماسکس میں گزارا جہاں انہوں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، جیسا کہ پوئٹری، فلسفی اور ریلیجیس نالج حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی اپنے چچا نور الدین زنگی سے بہت انسپائر تھے جو اس وقت سیریا کے رولر تھے اور کروسیڈرز کے خلاف تھے۔ نور الدین زنگی پوری مسلمان امت کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت فاطمی خلافت ایجپٹ پر رول کر رہی تھی جو کہ شیعہ مسلمان تھے اور وہ 10th سینچری سے حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن اب جا کر ان کی حکومت کچھ انٹرنل میٹرز کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اسی دوران کروسیڈرز فلسطین اور سیریا جیسی اسٹیٹس پر اپنا کنٹرول جما رہے تھے۔ وہی سیریا میں زنگیڈ ڈائنسٹی جو کہ نور الدین زنگی کے انڈر تھی، ایجپٹ پر اپنی طاقت بڑھانے اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں مصروف تھی۔ نور الدین ایجپٹ کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا تھا کیونکہ ایجپٹ ایک بہت ہی رچ اور اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ سٹی تھا جو کروسیڈرز کے خلاف لڑنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ 1160 میں صلاح الدین کے ایک اور چچا اسد الدین شرکو جو نور الدین زنگی کے جنرل تھے، انہیں ایک فوج کے ساتھ ایجپٹ بھیجا گیا کیونکہ اس وقت ایجپٹ کے چیف منسٹر شاور کی طاقت خطرے میں تھی۔ ان کے دشمن ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے شاور نے نور الدین سے مدد مانگی، جس کے بعد نور الدین نے شرکو کو ایک فوج کے ساتھ ایجپٹ بھیجا تاکہ شاور کی مدد ہو سکے اور ایجپٹ پر زنگیڈ ڈائنسٹی کا امپیکٹ بڑھ سکے۔ اس وقت صلاح الدین کی عمر تقریباً 20 سال تھی تو صلاح الدین نے اپنے چچا شرکو کے ساتھ یہ فوج جوائن کی اور وہ اس فوج کے کمانڈر بن گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس سے انہوں نے پالیٹکس سیکھی۔ جیسے ہی صلاح الدین کی فوج ایجپٹ میں انٹر ہوئی، ان کی فوج کا سامنا درگھم کے ساتھ ہوا جو بلبائے شہر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ صلاح الدین کی فوج نے اس شہر کو سیج کر لیا اور 3 مہینوں تک اس شہر کو گھیرے میں رکھا۔ اسی دوران درگھم کی مدد کرنے کے لیے کروسیڈرز بھی وہاں پہنچ گئے جن کا لیڈر املرک تھا۔ اب صلاح الدین کی فوج کے سامنے 2 خطرے تھے، ایک درگھم جو شہر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور دوسرا کروسیڈرز جو درگھم کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی فوج شہر میں انٹر ہو گئی اور پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور درگھم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شاور دوبارہ سے وزیر بن گیا، لیکن صلاح الدین کے چچا شرکو کی اس کامیابی کو دیکھ کر شاور کو اپنی طاقت خطرے میں نظر آنے لگی۔ اسے لگا کہ کہیں شرکو اسی کی طاقت پر قبضہ نہ کر لے، تو اس نے شرکو کو دھوکہ دے کر کروسیڈرز کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امالرک جو کہ یروشلم کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، وہی امالرک جو اس کے خلاف آیا تھا۔
آخرکار 1160 کو شاور اور شرکو کے درمیان حالات بگڑنے لگے، کیونکہ شاور ایجپٹ میں زنگیڈ ڈائنسٹی کا امپیکٹ بڑھتا دیکھ کر اس کے خلاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شرکو نے شاور کو ختم کر کے ایجپٹ کو نور الدین کے انڈر لانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شرکو نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور خود درمیانی حصے کو لیڈ کرنے لگا، جبکہ صلاح الدین ایوبی سائیڈ والے کسی ایک حصے کو لیڈ کرنے لگا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ حجاب کے مقام پر ہوئی۔ حالانکہ شرکو کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، لیکن ان کی وار ٹیکٹکس کی وجہ سے وہ یہ جنگ جیت گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی فوج کے ساتھ بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کو جنگ لڑنے کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا۔ شرکو اور صلاح الدین ایوبی کی اس جیت کے باوجود وہ ایجپٹ پر اپنا کنٹرول قائم نہیں کر پائے، تو 1 سال بعد شرکو نے دوبارہ ایجپٹ پر حملہ کیا۔ اس وقت تک ایجپٹ پر کروسیڈرز کا کنٹرول تھا۔ جب نور الدین زنگی نے یہ دیکھا تو وہ جان گیا کہ اب اسے ایجپٹ کو اپنے کنٹرول میں لانا ہوگا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے ایک بڑی فوج بھیجی اور پھر شرکو فوج کے ساتھ کائرو پہنچ گیا، جو ایجپٹ کا کیپٹل تھا۔ وہاں پہنچ کر کروسیڈرز کو جنگ میں ہرا دیا۔ جب شاور نے یہ دیکھا تو وہ جان گیا کہ اب شرکو ایجپٹ پر قبضہ کر لے گا، اس وجہ سے اس نے پھر سرنڈر کر دیا۔ لیکن شرکو کو اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ شاور نے پچھلی بار انہیں دھوکہ دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد شرکو کی اچانک موت ہو گئی، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی 2 سال تک وزیر رہا اور اس نے اپنی اتھارٹی کو اسٹرانگ کیا۔ اس نے ایجپٹ کی فوج کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہتر کیے اور فاطمی خلافت کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز اسٹرانگ کیے۔ ظاہری طور پر صلاح الدین فاطمی خلیفہ کے ساتھ تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ سنی فرقے کو پروموٹ کر رہا تھا، جبکہ فاطمی خلافت ایک شیعہ ڈائنسٹی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کائرو میں شیعہ اسکالرز کو ہٹا دیا جو اس کے وفادار تھے اور ان کی جگہ سنی اسکالرز کو لگا دیا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی شیعہ اسکالرز کو ختم کرنے لگا، جس سے فاطمی خلافت کمزور ہونے لگی۔ اسی وقت اس نے اپنی پوزیشن اسٹرانگ کرنے کے لیے سیریا سے اپنے کرڈش سپورٹرز کے ساتھ مل کر فوج تیار کی۔ صلاح الدین بس ایک موقع کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنا آخری وار کرے۔ اسی وجہ سے اس نے صرف دکھاوے کے لیے فاطمی خلافت کے ساتھ ریلیشنز قائم رکھے۔ پھر فاطمی خلیفہ الادید بیمار ہو گئے، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک موقع تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو بغداد کی عباسی خلافت کا سپورٹ حاصل تھا۔ بغداد اس وقت سنی فرقے کا سینٹر تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنا آخری وار کیا جب فاطمی خلیفہ الادید بیڈ پر موت سے لڑ رہا تھا۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی نے جمعے کے خطبے میں فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کا نام لیا، جس سے فاطمی خلافت کا آفیشلی اینڈ ہو گیا۔ فاطمی خلیفہ الادید صلاح الدین ایوبی کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ ویسے بھی صلاح الدین ایوبی نے یہ سب بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پورے ایجپٹ کی فوج اور پالیٹکس پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ اس نے فاطمی آفیشلز کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے لوگوں کو لگا دیا، اور اس طرح فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا جو پچھلے 200 سالوں سے رول کر رہی تھی۔ اس سے صلاح الدین ایوبی کی پوزیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی، اور اس طرح اس نے ایجپٹ میں شیعہ اسلام کو چھوڑ کر سنی اسلام کو پروموٹ کرنا شروع کیا۔ اس کے 3 سال بعد نور الدین زنگی کی موت ہو گئی، جس سے صلاح الدین ایوبی کو آزادی مل گئی۔ اب وہ اپنے دم پر فیصلے کر سکتا تھا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل اس کا سکسیسر بنا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ نور الدین کی موت کے بعد سیریا ٹکڑوں میں بٹ گیا، کیونکہ ہر کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین جو کہ ایجپٹ کا پاورفل رولر بن چکا تھا، اس نے خود کو نور الدین زنگی کا سکسیسر کہنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے 1174 میں صلاح الدین ایوبی دماسکس پہنچ گیا تاکہ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے دماسکس اور دوسرے سیرین سٹیز کے ساتھ ڈیلز کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہت سے لوگ صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا چیلنج الیپو شہر پر قبضہ کرنا تھا۔
क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस शहर को नेगोशिएशंस के जरिए अपने अंडर लाने की कोशिश की। वो नेगोशिएशंस करने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ अलेपो पहुंच गया और इसने इस शहर को सीज कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक पावरफुल आर्मी थी, लेकिन इस शहर पर हमला करना आसान नहीं था क्योंकि इसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को कई दिनों तक सीज किए रखा ताकि ये लोग हथियार डाल दें। इसी दौरान इसने दोबारा नेगोशिएशंस करने की कोशिश की और इस्माइल से कहा कि वो इसके साथ डील कर ले ताकि वो मिलकर क्रूसेडर्स को खत्म कर सके। 1184 में इस्माइल को ये एहसास हुआ कि वो मजीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग नहीं कर सकता, तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलेपो शहर को भी फतह कर लिया, जो कि इसकी एक बड़ी कामयाबी